بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک اچھے خوشحال گھرانے سے تھا۔ میرے پاپا اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے جہاں رہائش کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ پاپا وہاں اکیلے رہتے تھے، لیکن چھٹی کے روز ہم سے ملنے ضرور آتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی بظاہر مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی دوسرے شہر میں امی کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ امی بی ایڈ تھیں اور ہائی اسکول میں ٹیچر تھیں، اس لیے وہ یہ گورنمنٹ نوکری چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں۔ حالانکہ پاپا کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن امی اپنی آزادی کسی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتی تھیں۔ ایک تعلیم یافتہ گھر ہونے کے باعث محلے میں ہماری کافی عزت تھی، اس لیے امی کی آزادی پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ بچپن میں انسانی ذہن ایک صاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اس پر اگر وقت کا قلم کچھ لکھ دے تو وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی میری تمام زندگی پر ایک گہرے سائے کی طرح حاوی ہے۔ اس حادثے کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی ناخوشگوار یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اتنا شدید ہے کہ میرا طرز زندگی اس نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ بابا شامو روز ہمارے ہاں دودھ دینے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے بہت پابند تھے، لیکن کچھ دنوں سے وہ دیر سے آ رہے تھے اور کبھی بیچ میں نہیں بھی آتے تھے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھا، کیا بات ہے بابا، آپ وقت پر دودھ دینے نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگے، کیا بتاؤں بی بی جی، بڑھاپے نے کہیں کا نہیں چھوڑا، بیماری بھی کسی دشمن کی طرح طاق میں بیٹھی رہتی ہے۔ ذرا سا اعضاء کو کمزور پایا، حملہ آور ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آئندہ دودھ دینے میرا بیٹا آیا کرے گا۔ پھر روزانہ ان کا بیٹا دودھ دینے آنے لگا۔ ان کا بیٹا اکرم 30-32 سال کا تھا۔ بابا شامو غریب تو تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی، اسی لیے بڑھاپے میں بھی وہ اتنی محنت مشقت کر رہے تھے، اور اس غربت کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو BA تک تعلیم دلائی۔ امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے دودھ تقسیم کرنے کا کام اکرم کے سپرد کر دیا تھا۔ میں اسے اکرم بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ شروع میں تو وہ گھر کے گیٹ پر ہی دودھ دے کر چلا جایا کرتا تھا، لیکن بعد میں میری امی اسے اندر بلا کر بھی دودھ لینے لگیں بظاہر، اور روز کا یہی معمول بن گیا۔ اکرم بظاہر سلجھا ہوا تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور بے ضرر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ باتیں کرنے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے کالج کے زمانے میں بھی بحث مباحثوں میں حصہ لیتا رہا تھا، اس لیے جب بھی میری امی اسے اندر بلا کر دودھ لیتیں، وہ کسی نہ کسی موضوع پر ضرور تبادلہ خیال کرتا تھا۔ ادھر میری امی بھی کچھ کم نہ تھیں، وہ بھی گفتگو کرنے کی ماہر تھیں۔ جب کسی بات پر ان کی بحث چھڑ جاتی تو کافی دیر تک جاری رہتی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ روز بروز دراز ہونے لگا۔ امی اکرم کی ذہانت سے بہت متاثر تھیں، وہ اس کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ ہر روز اکرم صبح ہمارے گھر آ جاتا اور باورچی خانے میں، جہاں میری امی ناشتہ تیار کر رہی ہوتی، بیٹھ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے۔ امی کے اسکول جانے تک وہ وہاں بیٹھا رہتا، پھر گھر چلا جاتا۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز ایک نئے موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ میں اکثر ان دونوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی، لیکن میری ننھی سی عقل ان کی فلسفیانہ گفتگو سمجھنے سے قاصر رہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہمیشہ ہر خیال کو جھٹک دیتی تھی کہ بڑوں کی باتوں میں میرا کیا کام، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانیں۔ لہٰذا میں چپ چاپ ناشتہ کرتی اور اسکول چلی جاتی تھی۔ دوپہر کو جب اسکول سے واپس آتی تھی تو اکرم کی صورت ہی گھر میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اکرم اپنے گھر کھایا کرتا تھا۔ امی نے تو کئی بار کھانا کھانے کی پیشکش کی، لیکن ہر بار اس پیشکش کو رد کر دیتا تھا۔ شاید وہ یہاں بس باتوں سے پیٹ بھرنے آتا تھا۔ صبح جب امی اسکول جاتی تو وہ بھی گھر سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہ کسی بوتل کے جن کی طرح پھر حاضر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد لگنے لگا۔ اب امی گھر سے باہر کے تمام کام بھی اسی سے کروانے لگ گئی تھیں، مثلاً بل وغیرہ جمع کروانا یا سبزی لانا، سودا سلف وغیرہ۔ ان تمام کاموں کے بدلے وہ سارا دن ہمارے گھر میں براجمان رہتا تھا۔ وہ صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا۔ جس دن پاپا نے آنا ہوتا، اس دن وہ جلد گھر چلا جایا کرتا تھا۔ امی پاپا کو اس کے متعلق بتا چکی تھیں۔ پاپا نے بھی اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ویسے بھی وہ دقیانوسی خیالات رکھنے والے نہیں تھے۔ وہ پڑھے لکھے اور کھلے دماغ کے آدمی تھے۔ پاپا اکثر ہفتے کو آتے تھے۔ اتوار کو وہ سارے گھر کے کام نمٹانے کی کوشش کرتے، لیکن چھٹی ہونے کے باعث بعض کام وہ نہیں کروا سکتے تھے، جیسے بجلی کا بل، کوئی اور دفتری کام۔
تو وہ جاتے ہوئے اکثر یہ کام اکرم کے ذمہ لگایا جایا کرتے تھے۔ پاپا کو امی پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اکرم کے آنے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میری امی نے بھی اکرم کے محلے بھر میں تعریف کر دی کہ بہت نیک لڑکا ہے، جو اتنا کام آتا ہے، ورنہ کون اس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محلے والے میری امی اور پاپا کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ تو خیر عزت دار تھا ہی، ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے اکرم کو بھی محلے میں اچھا سمجھا جانے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتی تھی، سنتی تھی، کچھ باتیں دماغ پر نقش بھی ہوتی تھیں، لیکن میں ابھی انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ میں سرسری سا دیکھتی تھی اور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتی۔ امی چونکہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ پڑھی لکھی ماں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ہر قسم کی احساس کمتری سے بچایا ہوا تھا۔ میں بھی امی کی طرح بولنے کی اچھی خاصی صلاحیت رکھتی تھی۔ اتنی سی عمر میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور انعامات حاصل کرتی تھی۔ کھیل کود اور شرارتوں میں بھی میں بھائیوں سے آگے تھی۔ میں ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ سب میری امی کی تعریف کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہمیں اس سلیقے سے پالا تھا کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن انسان پھر انسان ہے جس کو خطا کا پتلا کہتے ہیں۔ امی سے بھی اکرم کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی، وہ اس کے اندر کے بھیڑیے کو نہ سمجھ سکیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اس بات کو اور 6 سال گزر گئے۔ وہ پہلے کی مانند آج بھی اسی طرح ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اب میں شعور کی منزلیں طے کرتی ہوئی بڑی ہو رہی تھی اور میں اس دور کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی جو ماں باپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن گھر کے ماحول اور دولت کی فراوانی نے میری معصومیت پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں لگائی تھی۔ میں معصوم اور سادہ دل تھی۔ ویسے بھی امی کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھ میں یہ احساس اجاگر کیا تھا کہ میں اب بچی نہیں رہی۔ اب اکثر لوگ ان سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی اب جوان ہو رہی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں کسی غیر مرد کا آنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن امی یہ بات ایک کان سے سنتیں اور دوسرے کان سے نکال دیتیں۔ وہ یہ کہہ دیتیں کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ میری عقل اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب کسی کی نگاہوں میں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اب مجھے گھر میں اکرم کا آنا ناگوار گزرنے لگا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں اس کے سامنے جاتی، اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی نظر آتیں۔ مجھے اس کا اس طرح دیکھنا برا لگتا۔ کبھی تو دل چاہتا کہ اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا، اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ مجھے اس کی سمجھ تھی۔ اس لیے نہ تو میں اس بارے میں اکرم سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو اس کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیسے، کسے، کہ امی مجھے ابھی تک بچی کیا سمجھتی تھیں، جبکہ میری سوچ میں اب واضح اور نمایاں بڑاپن نمودار ہو رہا تھا، اب جسے میں اچھی طرح محسوس اور سمجھ سکتی تھی۔ اسی شعور نے مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھا دیا کہ اکرم کی نظریں مجھے کیوں بری لگتی ہیں، کیونکہ ان میں پاکیزگی نہیں حاویز تھی۔ ایک دن امی کو خبر ملی کہ ان کی کزن، جو ان کی عزیز دوست بھی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور کل ان کا جنازہ ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ امی کو جنازے کے لیے یقیناً دوسرے شہر جانا تھا اور انہیں رات بھی وہیں گزارنی تھی، اس لیے نانی اماں کو فون کر کے بلوا لیا تاکہ وہ میرے پاس رہیں۔ جب نانی اماں آ گئیں تو امی فوراً جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئیں، ہر پل مدد کو تیار۔ اکرم نے انہیں بس میں سوار کروا دیا۔ میری نانی بہت ضعیف عورت تھیں، ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ کسی کی صورت دیکھ کر اسے پہچان نہیں سکتی تھیں، صرف آواز ہی سن سکتی تھیں اور آواز دینے کے ذریعے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھیں۔ شام کا وقت تھا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ میرے دونوں بھائی باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے، وہ تقریباً رات کو ہی لوٹتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور نانی اماں برابر والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں کہ اتنے میں اکرم میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرے میں آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے بھائی باہر کھیل رہے تھے، اس لیے باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس لیے اکرم بنا دستک دیے گھر میں داخل ہو گیا اور میرے کمرے کا رخ کیا۔ تعجب تو اس بات مجھے اس وقت ہوا جب مجھے اکرم نے امی کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ امی کو وہ خود ہی گاڑی میں سوار کرا کے آیا تھا اور اب انجان بنا معصومیت سے امی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، انہیں آپ ہی تو صبح گاڑی میں سوار کروا کے آئے ہیں۔
کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کل واپس آئیں گی؟ یہ جواب سنتے ہی وہ کمرے میں چلا آیا اور اس پلنگ پر بیٹھ گیا جس پر میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ 2-4 منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے پڑھائی کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے بڑا سمجھتے ہوئے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ میں اسے تعلیم کی راہ میں پیش آنے والے مسائل اور مشکل سوالات کے متعلق بتانے لگی۔ وہ کتاب دیکھنے کی غرض سے میرے نزدیک آ گیا۔ میں معصوم سی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، یہ نہ جان سکی کہ اس کے دل میں کیسا شیطان چھپا ہوا ہے۔ اس بات کا اندازہ بھی مجھے نہیں تھا کہ مرد کی نیت بدلنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ وہ چند لمحوں میں ہی بڑی محنت سے بنائی ہوئی ساری دیواروں کو عبور کر جاتا ہے۔ میں نے اس کے عزائم سمجھنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک جا پہنچا۔ میں یہ سمجھی کہ وہ جانے والا ہے۔ میں اسی طرح اس کی باتوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے دھچکا اس وقت لگا جب اس نے دروازہ فوراً بند کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر درندگی دیکھی تھی تو میری روح تک کانپ گئی۔ اپنا انجام بہت برا نظر آنے لگا۔ میری حالت پنجرے میں قید بلبل کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر اس قفس سے آزاد ہونا چاہا جہاں میری عزت کو درگور کیا جانے والا تھا۔ میری عزت کے ساتھ ساتھ میں بھی زندہ دفن ہو جاتی۔ نانی کو اس کے آنے جانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈتی میرے دروازے تک فرشتہ بن کر آ گئیں تو وہ ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ نانی اندر آ گئیں، میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ سمجھی کہ میں امی کی بہت لاڈلی ہوں، اس لیے ان کی غیر موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن اصل بات کو وہ نہ سمجھ سکیں۔ اپنی رسوائی کا چرچا کرنے کی مجھ میں بھی ہمت نہ تھی۔ پہلے تو سوچا کہ نانی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ خیال بدل دیا۔ میں امی کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ آج تک آستین میں سانپ پالتی رہی ہیں۔ وہ تمام رات میں نے رو کر گزاری۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگلے روز میری امی تشریف لائیں تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور روتے ہوئے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میری ماں میرے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوگی۔ وہ مجھے اپنی محبت اور شفقت کے مضبوط حصار میں لے کر اس بھیڑیے سے ضرور انتقام لیں گی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ مجھ پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال دیں گی اور ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دیں گی جس نے ان کی بیٹی کو برباد کیا۔ لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ میری ماں نے الٹا مجھ ہی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ میں اکرم کے سامنے نہ آیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر میں اکرم آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دونوں پہلے کی طرح پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت میرے تمام اعتماد کے رشتے کرچیوں کی صورت بکھر گئے۔ ان کرچیوں کی چبھن ہمیشہ کے لیے میرے دل میں اتر گئی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ میرا حال یہ تھا کہ جب بھی اکرم کو دیکھتی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ سوچتی کہ دنیا میں کوئی ماں ایسی بھی دیکھی ہے جو محض چند کام کروانے کی خاطر اپنی اکلوتی بیٹی کو غیر محفوظ کر دے، لیکن اس بات کی جیتی جاگتی مثال میری امی کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ میرے نزدیک ایک لاوا پک رہا تھا جس کی تپش میں خود جل رہی تھی۔ نفسیاتی اور اعصابی اعتبار سے میں بہت کمزور ہو گئی۔ ذرا ذرا سی بات میرے اعصاب اور مزاج میں کشیدگی اور تناؤ پیدا کرتی۔ امی اور گھر سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جینے کا سہارا اب صرف میرا باپ تھا۔ انہیں ٹینشن میں آخر میں نے میٹرک ہی کر لیا۔ میں بہت اچھی طالبہ تھی، لیکن میرا سب کچھ اکرم کی نظر ہو گیا۔ اس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ میں اپنے اندر کے سرگوشیوں سے بھی خوف کھانے لگی، جس نے میری پڑھائی کو بھی متاثر کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد جب اچھے کالج میں داخلے کا مسئلہ آیا تو امی کہنے لگیں میں اپنے پاپا کے پاس چلی جاؤں، جبکہ پاپا کا خیال تھا کہ ہم سب کو ہی ان کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو جانا چاہیے۔ امی کے ہزار روکنے اور نہ چاہنے کے باوجود ابو نے ان کا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا۔ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے میں بہت خوش تھی کیونکہ ایک منحوس صورت ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ میں اپنے پاپا کے تحفظ کے مضبوط قلعے میں جا رہی تھی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود اس تلخیات کو اس گھر میں دفن نہ کر سکی جو میری روح کا ناسور بن گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ شاید جب تک میری ماں میرے سامنے ہے میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتی جس نے مجھے وقت کے تپتے ہوئے ریگزار میں ننگے پاؤں جلنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں آج تک آبلہ پا اسی دشت میں بھٹک رہی ہوں۔
اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔